یہ اس ریت کی عادت ہے، کئی ہزار برس پہلے سے چلتے پھرتے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک کہانی۔ ایک ترپال کی اوٹ پکڑ کے دھوپ پہ لکھا سایہ، رگوں کے جیسے گنجل گلیاں، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھی دیواروں کے اندر بستے خوابوں جیسے لوگ، ایک کتاب کی طرح کھلے دل، آنکھیں صادق نور، سائیں فرید کی روحی اندر 7 گھنیری رات کے اوپر پہرا دیتے خواب، لائیں اجر و ثواب۔ اس مٹی کی دھول سے نکلے سونے جیسا بور، باتیں کرتی ریت جہاں کی وہ ہے بہاول پور۔ دیواریں اونچی ہے، گلیاں ہے تنگ، لمبی ڈگر ہے پر ہمت ہے سنگ، پاؤں پہ چھالے ہیں سانسیں بلند، لڑنے چلی ہوں آزادی کی جنگ، بے خوف آزاد ہے جینا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے جینا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھی گئی تھی جب امیر صادق محمد اول نے 1728 میں الہ آباد کے نام سے ایک علاقے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو بعد میں بھاولپور بنا۔ 227 سال بعد جب 1955 میں بھاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تو یہ حقیقت اور بھی واضح ہو گئی کہ دراصل بھاولپور ہی وہ ریاست ہے جس کے بغیر پاکستان کے وجود کی تکمیل ممکن ہی نہیں تھی، اور ایسا ہوا بھی۔ بھاولپور نے پاکستان کے لیے وہی کردار ادا کیا جو ایک جسم کے لیے دل کیا کرتا ہے۔ نظریاتی حوالے سے بھاولپور ہی وہ سرزمین تھی جو مکمل طور پر نظریہ پاکستان کی عکاس تھی، ایک ایسی فلاحی ریاست جہاں عوام کی بہبود کا مکمل خیال رکھا جاتا تھا، سکون تھا، امن تھا، ترقی اور خوشحالی تھی۔ علم و آگہی کے حوالے سے ریاست بھاولپور کو بر صغیر پاک و ہند میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ جو خواب اس ملک کے بانیوں نے پاکستان کی شکل میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر بھاولپور کی شکل میں پہلے سے موجود تھی۔ یہاں کے بیدار مغز حکمرانوں نے، اور خاص طور پر آخری نواب جناب صادق محمد خان عباسی نے بھاولپور کی سرزمین کو علم کے لیے زرخیز بنایا۔ تعلیم کے ایسے ایسے گھنے اور سائیدار درخت اس سرزمین پر اگائے کہ ان کے پھل اور سائے کتنی ہی نسلوں کو فیض پہنچا چکے ہیں۔ آزاد ہے رہنا مجھے، دیواریں اونچی ہے، گلیاں ہے تنگ، لمبی ڈگر ہے پر ہمت ہے۔ آج بھاولپور وہ علاقہ ہے جہاں پہ ابھی بھی پیلیسز انٹیکٹ ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، اور اس کے لیے بہت دنیا اور ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ بھاولپور کے اندر جو قلعے ہیں، مختلف فورٹس ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور قلعہ ڈراور پاکستان کے میگنینیمیٹی کے حوالے سے، اس کے گرینڈر کے حوالے سے، اس کا جو جتنا بڑا اس کا قد کاٹ ہے، وہ ایک ممتاز مقام حاصل رکھتا ہے پاکستان میں، تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بے خوف آزاد ہے کہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے۔ پاکستان میں واحد یہ خطہ ہے بہاولپور کا جو کہ اس لحاظ سے سیاحت کے لیے بہت اہم بن سکتا ہے۔ یہاں کے جو محلات ہیں وہ اٹالین اسلامی طرز ہے اور اسپینش ہے
ایجپشین ہے اور ٹرکش ہے. ان تمام کے ملاپ سے یہ محلات بنائے گئے ہیں. نور محل بنایا گیا, اور عجیب اتفاق ہے, ایک بات بتا دوں کہ نور محل اس وقت 1879 میں بنا اور یہ صرف 12 لاکھ روپے سے بنا. بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے, بے خوف آزاد ہے بہنا مجھے, بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے. ونٹر ٹورزم کا خاص طور پر بہت پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں. اس کو اگر ہم پروموٹ کریں اور اس کے اندر مزید یہاں کی جو لوکل ہیریٹیج ہے اور لوکل کلچر ہے اس کو اگر ہم ڈیولپ کریں اور اس کی پراپر مارکیٹنگ کی جائے اور پراپر اس کو پروجیکشن کی جائے یہاں کے لوکل تمام ہیریٹیج کی, اور تمام جو ان کو خاص ساتھ ساتھ ہمیں پریزرو بھی کرنا پڑے گا. خیر بہت کچھ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. ٹورسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ جنریشن کا پوٹینشیل ہے بہاولپور میں. دیواریں اونچی ہے گلیاں ہے تنگ, لمبی ڈگر ہے پر ہمت ہے سنگ, پاؤں پہ چھالے ہیں سانسیں. میڈیکل پروفیشن میں اگر کوئی شخص یہاں میڈیکل ٹورزم سٹارٹ کرنا چاہے تو بہاولپور اس کے لیے بہت ہی مناسب جگہ ہے. دیکھیے ہمارے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں ایک معیاری علاج بہت مہنگا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر کسی نے دل کا آپریشن کروانا ہے یا لیپروسکوپک سرجری کروانی ہے, وہ بہت مہنگا علاج ہے. لیکن پاکستان کے اندر ویسا ہی علاج اسی معیاری طریقے سے وہ ممکن ہے اگر ہم اس بات کو مارکیٹ کریں اور پوری دنیا میں یہ بات بتائیں. بہت سارے پاکستانی ہیں جو بہت عرصے سے یورپ میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے تو بہت آسانی سے ان کو قائل کیا جا سکتا ہے اس بات پر کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا علاج کروائیں. دیواریں اونچی ہے گلیاں ہے تنگ, لمبی ڈگر ہے. آج اس شہر میں ہر چند قدم پر کوئی نہ کوئی تعلیمی ادارہ موجود ہے. دیکھنے والی آنکھ کو یہی لگتا ہے کہ یہ شہر آباد ہی تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہے. جس شہر کی سڑکیں سورج کے طلوع ہوتے ہی کتابیں اٹھائے ہوئے طالب علموں کے قدموں سے آباد ہو جائیں, اسے شہر تعلیم نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. اس شہر نے ماضی میں دنیا بھر سے عالم اور فاضل لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے, انہیں یہاں بلا کے آباد کیا اور اس شہر بے مثال میں علم و دانش کی مضبوط بنیادیں رکھی. وہ مستقبل میں بھی اس ملک میں علم اور تعلیم کا ایک مضبوط مرکز بننے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. گئی زنگ نیائے کے مندر بھی ہو گئے بھنگ, زمانہ چلے نہ چلے. 1911 میں بہاولپور میں بجلی آ گئی تھی, ڈی سی پاور ہاؤس بن گئے تھے. آپ اندازہ کر لیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1868 میں یہاں پہ پرنٹنگ پریس قائم ہو گیا تھا, جہاں پھر بعد میں پاکستان کا جتنا آفیشل ریکارڈ تھا وہ یہاں سے پرنٹ ہوتا رہا اور فائلیں وغیرہ. اور نواب صاحب کا ذاتی تعلق تھا. حضرت قائد اعظم نے کسی سے تحفہ قبول نہیں کیا. ملیر کی کوٹھی دیکھ لیں, نواب صاحب کا تحفہ تھا, ٹھیک ہے نا. آپ وہ گاڑیاں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد نواب صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا وقت بھی آیا کہ قائد اعظم تھوڑا مایوس ہو گئے حالات سے, تو نواب صادق نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں, یہ جو میری ریاست ہے نا یہ 300 میل جو ہے وہ لمبی ہے اور 55 اور 60 میل چوڑی ہے, اسی کا نام پاکستان رکھ دیں گے. سٹی وائڈ آف سچ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, جو کہ ہسٹوریکلی اگر ہم بات کریں تو بھاولپور تو مشہور ہی اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بنا پہ تھا. اف یو ٹاک اباؤٹ صادق اینڈ اف یو پرٹیکولرلی ٹاک اباؤٹ اسلامیہ یونیورسٹی, جس کا نام ہی اسلامیہ اس بیسس پہ رکھا گیا کہ ٹو امپارٹ دا ماڈرن اسلامک ایجوکیشن, جو کہ اب تک وہ الحمدللہ کر رہا ہے. آزاد ہے کہنا مجھے
بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے. چھوٹے جسم پر مرہم امنگ، لاش نہیں ہوں من زندہ پتنگ، دل میں امیدیں اور خوشیوں کے رنگ، ہر آنسو بنے گا ایک نئی طرح. سب سے اہم جو ادارہ یہاں پر بنا وہ صادق ایجرٹن پہلے مڈل اسکول تھا، اس کے بعد پھر یہ ہائی اسکول بنا، پھر اس کے بعد اس کو سیکنڈری اسکول بنایا گیا، پھر اس کو ڈگری لیول تک اس کو بنا کر آج جو یہاں پر ایسی کالج ہے جو کہ گورنر پنجاب مسٹر ایجرٹن کے نام پر بنایا تھا اور انہوں نے آ کر اس کا افتتاح کیا تھا. تو یہ کالج آج بہاولپور میں سب سے زیادہ تعلیم دینے والا ادارہ ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے بہت بڑے احمد الدین قاسمی جیسے بڑے نامور جو رائٹر ہیں، ادیب ہیں، ہمارے بہت سارے جو بیوروکریٹس ہیں، وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں. آزاد ہے رہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے بہنا مجھے، بے خوف. یہاں کے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ صادق مڈل اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے جب وہ پاکستانی ایکسپیٹس جو یو کے یا یورپ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی یہاں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح ایک پرامن ماحول ہے، ایک سازگار ماحول ہے، اور جس طرح یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، تو اعلیٰ تعلیم کے ادارے بھی اچھے بنیں گے، اسکول بھی مزید بنیں گے، تو نہ صرف علاقے کے لوگوں کو، نہ صرف مضافات اور پاکستان کے علاقوں کو، بلکہ بین الاقوامی طور پر یہاں پہ انشاءاللہ طالب علم آئیں گے اور وہ تعلیم کو پرسو کریں گے. گلیاں ہے تنگ، لمبی ڈگر ہے پر ہمت ہے سنگ، پاؤں پہ چھالے ہیں سانسیں بلند، لڑنے چلی ہوں آزادی کی جنگ. بے خوف آزاد ہے جینا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے جینا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے. ریتی کی زنجیریں کھا گئی زنگ، نیائے کے مندر بھی ہو گئے بھنگ، زمانہ چلے نہ چلے میرے سنگ، بولوں گی ہلّا آواز دبنگ. بے خوف آزاد ہے کہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے کہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے. پچھلے 5 سالوں میں یہاں پہ بہت سے کام کیے گئے، جس میں ویمنز یونیورسٹی کا قیام، یہاں پہ گرلز ڈگری کالج کا قیام، پورے پنجاب میں جو دانش اسکولوں کا سلسلہ بنایا گیا. پہلے 6 دانش اسکول پنجاب کے صرف بہاولپور ڈویژن میں ہی جو سابقہ بہاولپور ریاست تھی وہاں پہ بنائے گئے. اسی طرح یہاں پہ بہاولپور میں VTI کالجز کا قیام، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار ویمن کا قیام ہونا، یہاں پر ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار ٹیپٹا بننا، اور بہت سے اور ادارے جو ہیں اس میں بنایا گیا. بے خوف آزاد ہے بہنا مجھے، بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے. دیواریں اونچی ہے گلیاں ہے تنگ، لمبی ڈگر ہے پر ہمت ہے سنگ، پاؤں پہ چھالے ہیں سانسیں بلند، لڑنے چلی ہوں آزادی کی جنگ. بے خوف آزاد ہے جینا
भावलपुर का एक और इम्तियाजी वस्फ यहाँ की मखसूस आबो हवा और तारीख है। जिस शहर के एक तरफ दरियाए सतलुज हो और दूसरी तरफ हजारों बरस पुरानी तारीख का वारिस सहरा, जिस शहर की दीवारों पर चारों मौसम उतरते हों, जहाँ की मिट्टी से हर रंग के फूलों की खुशबू आती हो, और जो सरजमीन तारीख में हजारों बरस पुरानी गलियों में घूम रही हो, और अमन व अमान जिस मिट्टी की पहचान हो। तो यही तो वो सब कुछ है जो किसी भी खित्ते को सयाहती मरकज़ बनाने के लिए दरकार होता है। कहीं ज़मीन के जिस्म पर रगों की फैली नहरें हैं, तो कहीं लाल सुहानरा के मकाम पर वक्त की तरह छलांगे लगाते नायाब हिरन हैं। भावलपुर की मिट्टी का हर जर्रा अपने अंदर एक अजीम तारीख का विरसा समोए हुए है। ये वो खूबसूरत मंजर है जिसे दुनिया की आंख को देखना चाहिए। ये तारीख की वो अजीम तहरीर है जिसे पढ़े बगैर किसी का इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वो रास्ता है जिस पर चले बगैर किसी सयाह की सियाहत मुकम्मल नहीं हो सकती। नो डाउट भावलपुर के अंदर टूरिस्ट का तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे हम एक एक्टिविटी सिर्फ जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर जीप रैली की सूरत में, उसी सिर्फ एक टूरिस्ट एक्टिविटी में 1 लाख प्लस लोग 3 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है।